السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مظہر وائس سے مظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم نے قصص الانبیاء کے قصوں میں سے ایک قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا پارٹ 1 پڑھنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ نسب و پیدائش حضرت ابراہیم کا اگر ذکر کیا جائے تو ابراہیم بن طارق بن ناخور بن صارف بن راؤ بن فالق بن آبز بن شالخ بن ارفخشاد بن سام اور بن حضرت نوح ہیں۔ حضرت ابراہیم کے حالات کے زمن میں حافظ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اسحاق بن بشر قابلی سے، جو کہ کتاب المرتضیٰ کے مصنف ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام میلا تھا۔ اس کے بعد ایک طویل قصہ حضرت ابراہیم کی ولادت کا بیان کیا ہے، اور قلبی نے کہا کہ ان کی ماں کا نام بن کربتا بن کرسی تھا۔ ان کا تعلق بنو ارفخشاد بن سام بن نوح علیہ السلام سے تھا۔ مورخین نے کہا کہ جب تاریخ کی عمر 75 سال کی ہوئی تو اس کے ہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر ناخور اور حاران پیدا ہوئے۔ حاران کے ہاں لوط علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اہل تاریخ کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام منزل بئی تھے اور حاران اپنے باپ کی زندگی میں اسی زمین میں فوت ہوئے جس میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور یہ کلدانیوں کی زمین تھی جن سے ان کی مراد بابل شہر ہے۔ اہل سیرت اور مورخین کے نزدیک یہی مشہور اور صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس سے ابن عساکر نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ دمشق میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ابن عساکر کہتے ہیں کہ یہ صحیح بھی ہے، وہ ارض بابل میں پیدا ہوئے اور دمشق کی بستی برزا نامی کی طرف نسب کی وجہ سے یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کی مدد کے لیے ان کے علاقے میں گئے تھے تو انہوں نے وہاں نماز ادا فرمائی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے اور ان کے بھائی ناخور نے ملکہ بن حاران سے یعنی اپنی چچا زاد بہن سے شادی کی تھی، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سارہ بانجھ تھی اور ان سے کوئی اولاد نہ تھی۔ مورخین کہتے ہیں کہ طارق اپنے بیٹے ابراہیم اور اپنی بیوی سارہ اور اپنے پوتے لوط بن حاران کو لے کر چلے اور ان کو کلدانیوں کی سرزمین سے لا کر کنعانیوں کے علاقے میں آ کر مقام حاران میں رہائش پذیر ہوئے، اور طارق 250 برس کی عمر میں وفات پا گئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ طارق حاران میں پیدا نہیں ہوا بلکہ کلدانیوں کے علاقے بابل میں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ طارق حاران میں پیدا نہیں ہوا بلکہ کلدانیوں کے علاقے بابل میں، ان کے قرب و جوار کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ پھر وہ کنعانیوں کے علاقے جو بیت المقدس کا علاقہ ہے کا ارادہ کر کے وہاں سے چلے اور حاران نامی جگہ میں رہائش پذیر ہوئے، اور اسی دور میں کلدانیوں کا مقام سکونت بھی یہیں تھا، اور جزیرہ اور شام کی زمین میں بھی ان کی آبادی تھی۔ یہ 7 ستاروں کی عبادت کرتے تھے، اور دمشق شہر کے آباد کرنے والے لوگ بھی اسی دین کی پیروی کرتے تھے اور قطب شمالی کی طرح متوجہ ہوئے تھے، اور کئی قسم کے اقوال و افعال کے ساتھ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے دمشق کے 7 دروازوں میں سے ہر دروازے پر ایک ستارے کا ہیکل بنا کر نصب کیا گیا تھا۔ وہاں عیدین مناتے، قربانیاں بھی ان کے پاس کرتے تھے۔ اس طرح اہل حاران بھی ستاروں اور بتوں کی پرستش کرتے تھے، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کے۔ سب لوگ اللہ کی ذات کے منکر تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے ان فتنوں اور گمراہیوں کو دور فرمایا۔ جس طرح قرآن میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے رشد و ہدایت سے نوازا اور ان کو رسول بنایا، اور کم سنی میں ان کو اپنا خلیل بنایا۔ چنانچہ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو
اس سے پہلے ہی ہدایت دی اور ہم اس کو جانتے تھے، یعنی وہ اس چیز کا حقدار بھی تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے حالات میں بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تم تو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو اور طوفان باندھتے ہو، تو جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو وہ تو تمہیں رزق دینے کا اختیار بھی نہیں رکھتے، بس خدا ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تم کو لوٹ جاؤ گے۔ اور اگر تم مجھے جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے امتوں بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں، اور پیغمبر کے ذمہ تو کھول کر پیغام سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا کس طرح مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر کس طرح اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے؟ یہ بات خدا کو آسان ہے۔ ان سے کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور تم اس کو نہ تو زمین میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور نہ خدا کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور جن لوگوں نے خدا کی آیاتوں سے اور اس کی ملاقات کے دن سے انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ کہنے لگے کہ اسے مار ڈالو یا آگ میں جلا دو، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگ کی سوزش سے بچا لیا۔ اس بات میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو یہ دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر قیامت کے دن تم ایک دوسرے سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، پھر تمہارا وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بس ان پر ایک لوط ایمان لائے اور ابراہیم کہنے لگے، میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشی اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں ان کا صلہ عنایت کیا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں ہوں گے۔ جناب حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے اللہ کی توحید کی دعوت اپنے باپ کو پیش کی۔ وہ بتوں کو پوجا کرنے والوں میں سے تھا اور وہیں آپ کو خیر خواہی اور نصیحت کا زیادہ حقدار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت ہی سچے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے فرمایا، اے میرے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو جو نہ سن سکیں اور نہ دیکھ سکیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں، اے میرے ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، آپ میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی۔ ابا جان، شیطان کی پرستش نہ کیجیے، بے شک شیطان خدا کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو خدا کا عذاب آپ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ باپ نے جواب میں کہا، کیا تو میرے معبود سے دل برداشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں میں سے اور جن کو آپ خدا کے سوا پوجتے ہیں یا پکارتے ہیں ان سے علیحدہ ہوتا ہوں اور اپنے پروردگار کو پکاروں گا۔ امید ہے میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے باپ بیٹی کی گفتگو اور سوال و جواب کا ذکر کیا، اور یہ بھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کیسی نرم گفتگو اور حسین انداز سے اللہ کی توحید کی طرف بلایا
اور اس کے معبود بتوں کی خرابی اور نقص بیان کیے کہ جو معبود اپنی عبادت کرنے والوں کی نہ کوئی بات سن سکیں گے اور نہ اس کی جگہ کو دیکھ سکیں گے، وہ اپنی عبادت کرنے والوں کو کیا فائدہ دیں گے یا ان کو رزق کیسے دے سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے روز جب اپنے باپ سے ملیں گے تو ان کا چہرہ سیاہ اور گرد و غبار سے، تو ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں گے، بے شک تو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اس دن تو مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو تیری رحمت سے دور میرے باپ سے بڑھ کر اور کون سی رسوائی زیادہ ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بے شک میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر کہا جائے گا، اے ابراہیم اپنے پاؤں کے نیچے کی طرف دیکھ۔ وہ دیکھیں گے ایک مردار گندگی میں لت پت پڑا ہوا ہے، پھر اس کے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ لوگ جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمان اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ جب رات نے ان کو پردہ تاریکی میں ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ وہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھ کر جگمگا رہا تھا تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ لوگوں جن چیز کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے بیزار ہو کر اپنے اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو کہنے لگے مجھ سے خدا کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھے راستے دکھا دیا ہے، اور جس چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں میرا پروردگار اگر کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیا تم خیال نہیں کرتے بھلا میں ان چیز سے جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ اب دونوں فریقین میں سے کون سا فریق صحیح ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے محفوظ رکھا ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں، اور یہ ہماری دلیل ہی تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، اور ہم جس کو چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا حکمت والا اور علم والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ان کو ستاروں کے معبود نہ ہونے کی بات سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ حضرت ابراہیم نے زہرہ ستارے کو دیکھ کر بات کی تھی، پھر آپ چاند کی طرف متوجہ ہوئے جو زہرہ ستارے سے زیادہ چمک رہا تھا اور زیادہ خوبصورت تھا، پھر آپ نے سورج کی طرف توجہ فرمائی جو تمام اجرام فلکیہ میں زیادہ روشن تھا اور خوبصورت بھی تھا۔ پس ان کو بتایا کہ وہ اللہ کی طرف سے کام میں لگائے ہوئے ان کی حکم کتابیں ہیں، اور اس کے حکم سے اس کی چال کا اندازہ کیا گیا اور وہ اس کے پیدا کردہ ہیں۔ جب اس نے سورج کو چمکتا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ چھپ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہے میری قوم، بے شک وہ تمہارے شرک سے بری ہو بیزار ہوں۔ بے شک میں نے اپنے آپ کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔
باقی رہے بابل کے رہنے والے لوگ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے ان سے مناظرہ کیا اور ان کے بتوں کو توڑا، اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اس کو ذکر فرمایا، اور ابراہیم نے کہا یہ جو تم نے خدا کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو یہ دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کی وجہ سے ہے، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ انہوں نے بتوں کی عبادت سے اپنی قوم کو منع کیا اور ان کو حقیر و ذلیل ہونا بیان کیا، اور یوں فرمایا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے سامنے تم جھکتے ہو اور ان کے لیے ایک عاجز اور انکساری ظاہر کرتے ہو۔ تو قوم نے ان کا جواب یہ دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طرح ہی ان کی عبادت کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم بھی اور تمہارے باپ دادا سرے گمراہی میں تھے کہ کیا تم ہمارے پاس حق لایا ہو تو مذاق کرنے والوں میں سے ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ جو باتیں آپ ہمارے معبود اور ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں کہتے ہو ان کی توہین اور تذلیل کرتے ہو اور بطور مذاق ہے۔ ان کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں بھی اس بات پر گواہی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک تہوار بناتی تھی اور سب کے سب شہر سے باہر چلے جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو ساتھ چلنے کو کہا تو فرمایا میں بیمار ہوں، جیسا کہ سورۃ الصفات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پس اس نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی، پھر کہا بے شک میں بیمار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات میں اشارہ کر کے اپنا ایک مقصد بیان حاصل کیا اور ان کے بتوں کی بے عزتی کی۔ اللہ تعالیٰ نے برحق دین کی مدد کی اور بتوں کی پوجا پاٹ کو غلط اور باطل قرار دیا کیونکہ وہ عبادت کے مستحق نہیں ہیں۔ ان قوم کے لوگ اپنے تہوار بنانے کو گئے اور ابراہیم علیہ السلام شہر میں ٹھہرے رہے، تو ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کی طرف متوجہ ہوئے کہ پوشیدہ طور پر تیزی سے ان بتوں کی طرف گئے تو وہ بڑی خوبصورت حالت میں تھے، اور ان کے آگے بھی بہت سی قسم قسم کے کھانے ان کے تقریب کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ تو آپ ان کی توہین و مذاق کے انداز میں ان سے کہنے لگے کیا تم ان کو کھاتے نہیں ہو، اور تمہیں کیا ہے کہ تم بولتے کیوں نہیں؟ پس دائیں ہاتھ سے ان کو مارنے کے لیے پل پڑے۔ دائیں ہاتھ کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ پکڑنے میں مضبوط اور طاقت ہے اور زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ فرمایا ان تمام کو ٹکڑے کر دیا مگر ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ تھوڑا بڑے بت کی ہاتھ میں دیا، گویا ان کو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس بڑے کو غیرت آ گئی کہ میرے ہوتے ہوئے بھی ان چھوٹوں کی پرستش ہو رہی ہے۔ جب وہ لوگ اپنے تہوار سے واپس آئے اور دیکھا کہ ان کے معبود کا پورا حشر ہوا ہے تو کہنے لگے کہ ہمارے معبود کے ساتھ یہ حشر کس نے کیا؟ بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ اس واقعے میں ایک بڑی کھلی دلیل یہ بھی ہے کہ اگر وہ عقل اور سمجھ سے کام لیتے، وہ اس طرح کے توڑ پھوڑ کے اندازے سے ان کی خوب توضیع کی گئی، اگر وہ صحیح معنی میں معبود برحق ہوتے تو یہ حشر ان کے ساتھ نہ ہوتا، اور وہ ان کو اپنے آپ سے دور رکھتے جنہوں نے ان کو نقصان پہنچایا تھا۔ لیکن اس قوم نے اپنی کم عقلی، جہالیت، گمراہی کی وجہ سے کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا؟ بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ آپ کی قوم میں سے کچھ لوگ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو انہیں گالیاں دیتے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، یعنی وہ نوجوان ان پر عیب لگاتا اور ان کی توہین کرتا تھا، وہی ان کو توڑنے والا اور یہ کام کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی رائے کے مطابق ان کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے معبودوں کے ساتھ خفیہ چال چلوں گا
جب تم چلے جاؤ گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم کو لوگوں کے نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ بھی دیکھ سکیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے لیے ایک بڑا اجتماع میں لے آؤ تاکہ وہ اس کا کلام سنیں اور اس بات کی گواہی دیں اور اپنے خطاؤں پر ناز شدہ عذاب کا بدلہ لے سکیں اور ان کی مدد کریں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں تاکہ وہ بتوں کے ساتھ بیچاروں پر ان کے باطل ہونے کی دلیل و حجت قائم کر دیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون سے کہا کہ تمہارے ہاں درمیان مقابلے کا وعدہ اور وقت عید کا دن ہے اور یہ کہ لوگ صبح کے وقت اکٹھے کیے جائیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سب اکٹھے ہوئے اور اپنے پروردگار کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے تو کہنے لگے، ہے ابراہیم، یہ کام تم نے کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ؟ تو فرمایا کہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ ان کی اس بات کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اس بڑے بت نے مجھے اس کام پر ابھارا ہے، بس ان سے پوچھو اگر وہ کلام کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس بات سے مقصد یہ تھا کہ وہ فوراً کہیں گے یہ تو بات ہی نہیں کرتے، اور اس طرح وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ یہ بھی وہ پتھروں کی طرح ٹھوس بے حس و حرکت ہیں۔ پھر وہ اپنے دلوں میں مان گئے کہ بے شک تم ہی ظالم ہو، اور وہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرمایا۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، یعنی بتوں اور مورتیوں کی عبادت کیسے کرتے ہو جن کو تم خود لکڑی اور پتھر سے تراشتے ہو اور اپنی پسند کے مطابق ان کی شکل و صورت بناتے ہو۔ اور اس کے بعد جب بحث و مناظرہ میں لاجواب ہو گئے اور عاجز آ گئے تو مناظرت اور بحث سے کنارہ کر لیں اور طاقت اور قوت کے استعمال کرنے کا تہیہ کر لیا، کیونکہ وہ اب اس کے سوا اور کر بھی کچھ نہیں سکتے تھے۔ جیسا کہ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اس طرح اپنے بتوں اور معبودوں کی مدد کرو، تو ہم نے اپنے پیغمبروں کو بچانے کے لیے آگ کو حکم دیا کہ ہے آگ ابراہیم پر سلامتی اور ٹھنڈی ہو جا۔ اس طرح ہم نے ان کو ان کی چال میں ناکام کر دیا۔ اپنے اس پروگرام کے تحت اپنی طاقت کے مطابق ہر ممکن لکڑیاں ایندھن جمع کرنے لگے اور ایک مدت تک اکٹھی کرتے رہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے ان کی کوئی عورت بیمار ہوتی تو وہ اپنی شفا کے لیے یہ نظر مانتی کہ اگر میں تندرست ہو گئی تو ابراہیم کے جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کر لاؤں گا۔ پھر انہوں نے ایک بہت بڑا گڑھا تیار کیا اور اس میں وہ جمع شدہ ایندھن ڈال دیا اور آگ لگا دی۔ آگ بھڑک اٹھی، اس کے شعلے شرارے بلند ہونے لگے، اتنی بڑی آگ کبھی نہیں دیکھی گئی۔ پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا دیا اور ان کو بنانے والے ایزن نامی ایک شخص تھا، وہ یہ پہلا آدمی تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دسا دیا اور قیامت کے دن تک زمین میں دسا چلا جائے گا۔ اور جب قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر پلڑے میں رکھ کر آگ میں پھینک دیا تو آپ نے کہا ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ابراہیم نے کہا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ان کو کہا گیا کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں، ان سے ڈر جاؤ، تو اس بات نے ان کا ایمان زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہا ہمیں کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے، بس وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے اور ان کو کچھ تکلیف نہ پہنچی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا ہے اللہ تو آسمان میں ایک ہے اور میں زمین میں اکیلا،
تیری عبادت کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کھلی فضا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور آ کے عرض کی، ہے ابراہیم، کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا، آپ سے مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ بارش والا فرشتہ کہنے لگا، مجھے کب حکم ہو اور میں بارش برساؤں گا، مگر اللہ کا حکم آگ کی طرف جلدی پہنچا۔ ہم نے کہا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ مطلب یہ کہ ہے آگ، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ اس طرح حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چھپکلی کو قتل کر دے، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر جلائی ہوئی آگ میں پھونکے مارتی تھی اور حضرت عائشہ جب اسے دیکھتی تو اسے مار دیتی تھی۔